کہنے لگا اگر اپنی بیٹی کو سکھی رکھنا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، اور جی بھر کے جہیز لیا اور جی بھر کے اپنے مطالبے منوائے کہ میں ناک والا ہوں، اونچے سر والا ہوں، میری جب بیٹوں کی بارات آئے گی تو آپ نے میری بارات کے ساتھ کیا کرنا ہے، اتنے پھول ہوں گے من، اتنی پتیاں ہوں گی، اتنے قالین بچھیں گے، پورا نقشہ ڈرائنگ دی، آپ نے ہمیں اس طرح ویلکم کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض آیا میرے پاس، اس کے پاس جنات تھے یا نفسیاتی مسئلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر چیز جنات میں نہیں ہوتی، ہر چیز جادو میں نہیں ہوتی، ہر چیز کے اسٹیمپ جادو پہ کرے تو نہیں ہوتی۔ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ یہ ہے کیا، نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی جادوئی مسئلہ ہے، کیا کریں، کیسے کریں۔ میرے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اس کو ایسی کوئی اللہ کی عظمت کا بول بتائیں۔ اگر اللہ کی عظمت کا بول بتائیں گے کہ شیاطین اور جنات، شریر جنات، خبیث جنات، چوڑے اور کالے جنات اللہ کی عظمت کے بول کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، سچی بات ہے۔ اگر جی میں آئے کہ کوئی اللہ کی عظمت کی چیز بتاؤں اسے، پتہ نہیں ایک دم کیوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو بتا یہ ایمان مفصل پڑھے، بے بہا پڑھے، بس پڑھ کے پاگل ہو کے پڑھ۔ اور دل میں ایک تصور اور خیال آیا کہ یہ اللہ پہ اعتبار ہے، بندے پہ اعتبار کرے تو اس نے کہا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا اور میں نے تیرے اعتبار کی لاج رکھی، اس اعتبار پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا، جب قیامت کا دن تیرا کیس میرے سامنے آئے گا اور فرشتوں نے تجھے پکڑا ہوا ہوگا اور تجھے گھسیٹ رہے ہوں گے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہوگا، تیرا کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، ماں کہے گی عیسیٰ علیہ السلام کی مولا مجھے عیسیٰ کی سفارش نہیں چاہیے، مجھے معاف کر دے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں مولا مجھے ماں باپ نہیں چاہیے، ہر نبی کہے گا مولا، اور میرا واحد کملی والا کہے گا امتی امتی امتی۔ تو مولا اس دن جب سفارشی خود میں بن جاؤں گا، میرا اللہ کہتے ہیں جو پڑھے گا پڑھے میرے ساتھ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اصل میں ہم نے یہ ایمان مفصل کہہ کے اللہ پہ اعتبار کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا پر تو ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھو جا کے، اور اتنے دن کے بعد میرے پاس پھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اب ان کے حال سنیں، ان کے ساتھ ہوا کیا۔ کہنے لگے جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، دراصل وہ کسی کوئی شیطانی چیز کی شرارت تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیماری ہے، سائیکی نفسیاتی کیس ہے یا ڈھونگ ہے۔ ڈھونگ بھی ہوتا ہے، بڑے ڈھونگ دیکھے ہیں۔ تو لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تکلیف بڑھ گئی، اور آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں بھی گلا بھی دبائیں اور آنکھیں یہ باہر نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہو تو گلا دبانے سے آنکھیں تو باہر آئیں گی، تو پریشان نہ ہونا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو ہم اس کو پڑھتے رہے، کہنے لگے پڑھتے پڑھتے نا ایک پل میں یہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، بے ہوش تھا، کبھی دورے تھے کبھی کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، کھانا مانگا، اور پانی پانا کھانا کھا کے پھر سو گیا، جیسے نا کسی بندے کو سکون آ گیا۔ کہنے لگے پورا 1.5 دن سویا، اور 1.5 دن کے بعد یہ مریض اٹھا تو ہم نے پوچھا کیا تھا، پھر پانی مانگا، کھانا مانگا، ہم نے کہا بیٹا سو جائے تو پوچھے تو صحیح کیا تھا۔ انہوں نے میری نیند پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گیا۔ تھا کیا کہ پنجرے میں بند تھا، ایک پنجرا تھا بہت بڑا، اور جیسے بہت بڑا آدمی تھا اور وہ پنجرے کو ایسے اٹھائے پھر رہا تھا جیسے
बटेरबाज, तितरबाज या तोते के शौकीन तोते का पिंजरा हाथ में लिए फिर रहे। इतना बड़ा आदमी था और इतना बड़ा पिंजरा था, और मुझे ऐसे उठाए उठाए फिर रहा था, और उठा के ऐसे देखता जैसे कहता ना मियां मिट्ठू, इसी तरह मेरे साथ मेरे उसकी हालत थी, और बंद था मुझे, और फिर मुझे वो अजियतें देते थे। जिस वक्त आपने ये पढ़ा ना, पहली दफा पढ़ते ही कहा कि एक पिंजरा ऐसे टूटा एकदम और उसके हाथ से नीचे गिर गया, और वो मेरे पिंजरे से लिपट गया कि पिंजरे में से निकल ना जाए। लेकिन आप जितना मुसलसल पढ़ते गए, उसकी ग्रिप, उसकी गिरफ्त कमजोर होती गई, होती गई, होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि वो निढाल हो गया, उसको अपना होश ना रहा, और वो खत्म हो गया। और कहा कि जब वो खत्म हुआ तो कुछ रूहानी नूरानी ऐसे चेहरे वाली हस्तियां आई, उन्होंने पिंजरे को ऐसे हाथ लगाते थे, वो तिनकों की तरह से टूटता जाता था, जबकि बहुत मोटी मोटी, कहा एक एक सतून पिल्लर के बराबर मोटी उसकी सुलाखें थी, एक एक सतून के बराबर, जैसे ही हमारे सामने सतून खड़े हैं उसकी सुलाखें थी। इतना मोटा, इतना ताकतवर था, और मुझे उसने जकड़ा हुआ था। और कहने लगे तुझे क्यों जकड़ा था? कहा कि मुझे इसलिए जकड़ा था कि मैं नापाकी की हालत में सो गया था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अब इसमें मेरे आका की एक अदा समझ आती है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर नापाक हो जाओ तो फौरन गुस्ल कर लो, और अगर गुस्ल का मौका ना हो तो फिर क्या है, क्या कर लो? वुजू कर लो। और अगर वुजू भी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। जब नापाक होता है आदमी, फरिश्तों की हिफाजत उससे हट जाती है, फरिश्तों की सिक्योरिटी हट जाती है, फरिश्तों की ताकत और कुव्वत मौजूद है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इसको छोड़ दो, क्योंकि पाकीज़ा चीजें पाकीज़ा जिस्म के साथ आती है। जो जिस्म मकरूह हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसके साथ पाकीज़ा चीजें नहीं होती। और जब फरिश्ते हट जाते हैं फिर मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, वबाएं, आफात, बीमारियां, तकलीफें, फिर ऐसी जिन्नाती चीजें आके इसको पकड़ लेती हैं और इसको अपना गुलाम बना लेती है। शैतानी चीजें इसको पकड़ लेती हैं, इसको गुलाम बना लेती। अब देखिए वजह क्या बनी कि मैं नापाक था। चलो नापाक है, गुस्ल का मौका नहीं मिल रहा, वुजू कर ले। वुजू का मौका नहीं मिल रहा, पानी नहीं है या कोई मजबूरी, जहां भी इस्तिरारी कैफियत है, कोई भी है, तो कम से कम तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम करना का आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। एक तरफ देखें, ये देखें, ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ठीक करने के बाद ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ऐसे कर लेंगे, और मिट्टी तयम्मुम कभी तवे पे ना कीजिएगा, तवे पे, मिट्टी पे, धूल पे, या ऐसा कपड़ा पाक हो जहां धूल लगी हुई हो, कोई दीवार हो, कपड़ा हो, खिड़की हो, जहां धूल जमी हुई हो, और इतनी हो कि आप हाथ रखें तो उस पर धूल लग जाए, या मिट्टी की ईंट हो, ढेला हो, ऐसे हाथ लगाएं, मलना जरूरी नहीं, लगाएं, हल्की सी धूल हो, अगर धूल ज्यादा लग जाए तो उसको ऐसे हाथों से ऐसे झाड़ दें और ऐसे रखें, ऐसे, बस ऐसे पूरे जिस्म पे, इसके पर पूरे चेहरे पे ऐसे फेर दें, बस एक दफा ऐसे फेर, एक दफा ऐसे फेर दें, एक दफा फेर, फिर मिट्टी हो, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे छोटी तीन उंगलियां के पीछे रख के ऐसे दो उंगलियों के दरमियान से निकालते हैं। ये तीन उंगली रख के ऐसे दो उंगलियों के दरमियान रखा, तयम्मुम हो गया। लेकिन तयम्मुम नहीं था इसका, ये नापाक था, वुजू नहीं था, गुस्ल नहीं था, ये नापाक था, ये नापाक था, गुस्ल नहीं था, वुजू नहीं था, ये नापाक था। इसलिए हम इस पे गालिब आए
اور کہا کہ وہ پنجرا سے ٹوٹ گیا، اور جب میں اس میں سے پنجرے میں ٹوٹا تو کچھ نورانی ہستی آئیں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں تھپکی دی اور ان میں سے خوشبو نکل رہی تھی، یقیناً وہ اللہ کے فرشتے ہی تھے۔ میرا گمان ہے، میں نے کوئی فرشتے دیکھے تو نہیں، وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اللہ کی مخلوق تھی، وہ اللہ کی مخلوق تھی۔ اور کہا بس کے بعد مجھے سکون آ گیا۔ اللہ پہ اعتبار کر کے دیکھیں کتنی طاقتور چیز ہے یہ۔ جنات کو، شیاطین کو اور ایسے پگھلا کے رکھتا ہے، اور جناتی وسوسوں کو، گناہوں کے وسوسوں کو، شیطانی وسوسوں کو۔ میں نے ایک بندے سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ پڑھ کے نا آمنت باللہ ایک دفعہ پڑھ، 100 دفعہ پڑھ، 200 دفعہ پڑھ، 3 دفعہ پڑھ، جتنی دفعہ پڑھ کے اللہ سے باتیں کر، تو ایک اللہ میں نے تجھ پہ اعتبار کیا، اللہ تو نے کہا فرشتے ہیں، اللہ میں نے اعتماد کیا، اللہ تیری کتابیں اعتماد کی، میں نے نہیں دیکھی، قرآن سچا ہے، والا میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، میں نے اترتے نہیں دیکھا، بس صرف کلام ہے، سچا ہے۔ میرے اللہ میں نے تیرے ہر امر پہ، تیری ہر طاقت، تیرے ہر قوت، تیرے سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ خیر کا ہے یا شر کا ہے، اللہ میں نے اعتبار کیا۔ اور اللہ آخری چیز یہ ہے کہ پھر سے میں اٹھایا اور لوٹایا جاؤں گا، بولا میں نے اس پہ بھی اعتبار کیا، اللہ سارے اعتبار کر لیے تجھ پہ۔ میں اتنے اعتبار اگر کسی دنیا والے پہ کرتا مولا مجھے وہ من کی مرادیں دیتا، اللہ تجھ پہ اعتبار کیا ہے، ٹھیک ہے میرا من سچا نہیں، میرے بول سچے نہیں، تیرا اعتبار تو سچا ہے اور تو سچا ہے، اور یہ تیرے بول تو سچے ہیں نا، آمنت باللہ تو سچا ہے، وہ ملائکت یہ بھی سچا ہے، وہ کتبی یہ بھی سچا ہے، وہ رسلی یہ بھی سچا ہے، والیوم الآخر یہ بھی سچا ہے، والقدر خیر ہی سچا وشر ہی سچا، یہ سب بول سچے ہیں، والبعث بعد الموت، یا یہ سب سچے ہیں۔ میں اپنی سچائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، تیری رحمت کا دعویٰ ہے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، یہ میری مشکل حل کر دے، مجھے شیطان کے نفس کے ان چنگل سے، اس دنگل سے، اس چنگل سے مولا نکال دے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھا نا، کہا میری کان خود آواز سن رہے تھے اور ایسے سن رہے تھے، میرے بندے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرے رب کے اعتماد کو تو تولتا ہے، ہم تجھے دیں گے، تو مانگے گا دیں گے، اگر کوئی دیر ہو جائے اس میں بھی تیری مصلحت ہوگی، اس میں بھی تیرے لیے خیر ہوگی، پر ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے، ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے۔ اس دعا کو یاد کریں، جن کو یاد نہیں اٹکتی ہے، میں بھی اپنی دعا کو صحیح کروں، آپ بھی، ہم یاد کریں اس کو اور اس کو پڑھا کریں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، بس اپنی زندگی کی دعاؤں میں اس کو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہو کہ ہم اللہ پہ اعتبار کر رہے ہیں اور اللہ کو سچا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سارے نظام کو، سچائی کو دل کی گہرائیوں سے مان رہے ہیں۔ مولا یہ سب کچھ تو جو کہہ رہا سچ ہے، سچ ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کو ہم جانتے نہیں، پر تو سچ ہے اور تیرا یہ سب کچھ سچ ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ کا جو مال ہے نا، جس مال کے پیچھے ہے، کبھی زندگی اور نسلوں میں راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ وہ رشوت کا مال ہے، وہ سود کا مال ہے، اور وہ جہیز کا مال ہے، اور وہ چوری کا مال ہے، اور وہ جیب تراشی کا مال ہے۔ جس مال کے پیچھے ہے وہ کبھی راحت کا ذریعہ نسلوں میں نہیں بن سکتا۔ اس سے بیماریاں، لولے، لنگڑے، اپاہج اور پریشان اور زندگی کے نااہل ترین لوگ اس سے جنم لیتے ہیں۔ جس مال کے پیچھے ہو، جس مال کے اندر ہو، جہیز کے نام پہ جو مال آتا ہے اس میں ہوتی ہے، مطالبات کی لسٹ ہے، پوری دی جاتی ہے، اور ساری زندگی بیٹی کو اس نام سے ذلیل کیا جاتا ہے کہ تو لائی کیا تھی، یہ کیا کوالٹی کا چیز لائی ہے، ایسی ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں تو فلاں کوالٹی استعمال ہوتی ہے، جبکہ خود معاشی طور پر بیچارے غریب ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں۔ کئی مائیں روتی میرے پاس آتی ہیں، ان کے آنسو ایسے ٹپ ٹپ۔ ایک خاتون نے آ کے میرے سامنے ایک لسٹ رکھ دی، وہ اب بھی میری ردی میں ہوگی، لسٹ رکھ دی ایسے، اور اس کے اندر لسٹ کے اندر ایک پورا کا پورا شیڈول لکھا ہوا تھا، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، اور آگے بعض اوقات بریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز فلاں کمپنی کی چاہیے، کمپنیاں بھی لکھی ہوئی تھی، برانڈ بھی لکھا ہوا تھا، یہ چیز چاہیے، لمبی لسٹ تھی۔ کہنے لگے کہ 3 مرلے کا ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ پلاٹ بیٹی کے لیے بیچا ہے اور اس کا سارا خرچہ ہم نے کر دیا ہے، اور وہ لسٹ پتہ ہے کیا تھی؟ شادی کے بعد تھی، یہ چاہیے۔ کہنے لگا اگر اپنی بیٹی کو سکھی رکھنا ہے تو اس کے سکھ کے لیے دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ تو رہ رہی ہے، ایک کمرے میں رہے گی، جتنا بڑا بھی بنگلہ ہوگا نا، ملے گا ایک کمرہ، کیا خیال ہے؟ ملے گا ایک ہی کمرہ، وہ تو رہ رہی ہے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ ایسے گر رہے تھے۔ ہمارے پاس پلاٹ ہی 3 مرلے کا تھا، وہ ہم نے رکھا ہوا تھا اپنے کسی ضرورت کے لیے، اور وہ ہم نے بیچ دی۔ اب اس لسٹ کے لیے 3 مرلے کا اور پلاٹ چاہیے، 5 مرلے کا اور پلاٹ چاہیے، ہم کہاں سے لائیں؟ نسلوں میں تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں، اور پھر جتنا مال جہیز کے نام پہ لیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ، 100 گنا 70 گنا زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس مال کے پیچھے آہ ہوتی ہے، طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح، بے اولادی کی بڑھتی ہوئی شرح، اور گھروں کے جھگڑے اور پریشانیاں اور ان کے مسائل، ٹوٹے گھر اور الجھی زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں فیملی سسٹم ختم ہو جانا، کہ فیملی سسٹم بالکل اپسیٹ ہو گیا ہے، سیٹ نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ آہیں ہوتی ہیں، کچھ بد دعائیں ہوتی ہیں، کچھ فریادیں ہوتی ہیں، اور جب وہ فریادیں بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا تو ہمارے باغ کے ساتھ آگے ایک پل تھی، تو والد صاحب نے دیکھا نا تو آگے جا کے کہا اپنے ملازم کو، جا کے پل کے آگے کچھ لکڑیاں جمع ہیں فوراً نکال۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا بیٹا یہ لکڑی ایک جمع ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، پھر یہ جمع ہو کے پانی بند ہوگا، پھر یہ کنارے توڑے گا اور لوگوں کی فصلیں خراب ہوں گی، تو ابھی سے اس پل کو صاف کر دیں، لکڑیاں جمع نہیں ہوں گی، پل نہیں، کنارے نہیں ٹوٹیں گے اور فصلیں خراب نہیں ہوں گے۔ یہ تنکے، یہ آہیں جمع ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جاتی ہیں، ہوتی جاتی ہیں، پھر نسلوں تک چلتی ہیں۔ ابھی اسی ملاقات میں میری حویلی میں ایک صاحب نے مجھ سے ملاقات کی، اپنے حالات سنا رہے تھے، سناتے سناتے کہنے لگے میں نے سوچا ہے کہ ہماری 5ویں نسل ہے جو کہ مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میں ہوں، میرا بیٹا ہے، 2 نسلیں یہ ہو گئیں۔ میرے والد، میں نے ان کو زندگی بھر مشکلات پریشانیوں میں دیکھا، پھر ان کے والد کو میں نے دادا کو دیکھا، پر دادا کو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے، وہ بھی مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں تھے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، کیوں ہے؟ کہنے لگا کوئی جادو کہتا ہے، کوئی بندش کہتا ہے، لیکن میری والدہ ایک بات کہا کرتی تھی کہ ہمارے دادا کے بیٹے زیادہ تھے اور میرے دادا کے بیٹے خوبصورت بھی تھے، اس دور میں تعلیم یافتہ تھے، اور میرے دادا نے 2 بیٹوں کو اس دور میں علی گڑھ سے پڑھوایا تھا، اور بر صغیر میں علی گڑھ سے جو بندہ پڑھ کے آتا تھا وہ سمجھ لیں کہ وہ علاقے نہیں، پورے ضلع علاقے کے اندر کنگ ہوتا تھا، اور اپنے ساتھ نام کے ساتھ لکھتا تھا علیگ یا علیگ، علیگ لکھتا تھا، علیگ یعنی علی گڑھ۔ اور پھر بیٹوں کو اس نے شادی کے لیے رشتے آئے، اور کئی گھروں میں رشتے کو انہوں نے، تو اس نے کہا کہ میں
یہ چیزیں ہوں گی اور یہ میرا معیار ہوگا. کہنے لگے کہ اس نے کئی لڑکیوں کو صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماتھے کے بال ذرا یہاں نہیں تھے ریجیکٹ کر دیا اور بہت بری طرح. اور جی بھر کے جہیز لیا اور جی بھر کے اپنے مطالبے منوائے کہ میں ناک والا ہوں, اونچے سر والا ہوں, میری جب بیٹوں کی بارات آئے گی تو آپ نے میری بارات کے ساتھ کیا کرنا ہے, اتنے پھول ہوں گے, من, اتنی پتیاں ہوں گی, اتنے قالین بچھیں گے, پورا نقشہ ڈرائنگ دی ان لوگوں کو کہ یہ نظام ہوگا, آپ نے ہمیں اس طرح ویلکم کرنا ہے, خوش آمدید کرنا ہے, یہ نظام ہوگا. اور بیٹی والے مجبور تھے اور کہا بس انہوں نے یہ کر دیا, اس کے بعد مجبوریاں ہماری زندگی کا مقدر بن گئی ہیں اور ہم میں سے اب ہر شخص مجبور ہے اور ہر شخص بیزار ہے, پریشان ہے. میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی کہ جو جہیز کے نام پہ مطالبے کریں, لوگ کوشش کریں ان کو زکوٰۃ دیں. اور ایک بات میں ابھی کچھ علماء کی جماعت میرے پاس آئی, بڑے وہیں حویلی میں, ان سے میں نے ایک سوال کیا تو میں نے کہا کہ یہ جہیز کے نام پہ جو مطالبہ ہوتا ہے سوائے حق المہر کے, مہر میں جو چیز ہو, 1000 روپے ہے چاہے لاکھ روپے ہے کوئی بھی ہو, اس کے علاوہ فرمانے لگے یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے اور رشوت لینے اور دینے والے دونوں لعنتی ہیں اور پہلے دن سے لعنت کا مال ان کے گھر میں آتا ہے اور لسٹیں دیتے ہیں. ہمارے انگلینڈ امریکہ سے رمضان گزارنے یہاں احباب آئے تو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں وہاں جو انڈین لوگ رہتے ہیں, پاکستانی انڈین, ان کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جوڑا اور گھوڑا. جوڑا اور گھوڑا, جی بیٹے کی ہم نے شادی کرنی ہے, بیٹی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اب کیا دیں گے, جوڑا اور گھوڑا. گھوڑے سے مراد گاڑی, جوڑوں سے مراد ٹرکوں کے ٹرک جہیز اور ڈائمنڈ کے سیٹ اور سونے کے سیٹ. جوڑا اور گھوڑا. جہیز کے نام پہ جو مال آتا ہے اس مال میں برکت نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ فیصلہ کر کے کہیں کہ جی میں نے جہیز ہم نے نہیں لینا, اور بیٹی بھی دے, حال بھی بک کرائے, بیٹی بھی دے اور بہت بڑا کھانوں کا نظام بھی کرے. ان کے ذمہ کہاں ہے, ان کے ذمہ کہاں ہے, ان کے ذمہ تو نہیں ہے, بیٹی والوں کے ذمہ نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک عجیب چیز اور لکھی ہے, میں مخلوق کے نفع کی فائدے کی چیزیں بتا رہا ہوں. کہنے لگا مجھے خون کی کمی تھی, اور میرے دل میں تصور آیا کہ آپ نے بتایا نا کہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری کے لیے ایک آیت ہے, سورۃ انشقاق پارہ نمبر 30 کی آیت ہے, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ آیت ہے اور واقعی اس آیت کی تاثیر ہے. اس آیت کا تعویذ لکھ کے باندھ دیں تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے, اور پھر وہ تعویذ جتنے لوگوں کو باندھتے جائیں, 400 500 1000 جتنے کو, سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یقین شرط ہے, یقین. تو ایک گمان ہوا کہ یہ آیت خون کی کمی کو پورا کرتی ہے, کیونکہ جب حاملہ کی زچگی میں جو ہے حاملہ کو تو خون اس کا بہتا ہے. تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میرے خون میں بہت زیادہ کمی تھی, ایچ بی, ہیموگلوبن, اور یہ سارا نظام بہت کمزور تھا. اب ایک تصویر پڑھی صبح شام یا ہر نماز کے بعد, صرف چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. اور اس آیت کو ضمن میں عرض کرتا جاؤں,
یہ آیت خون کی کمی کے لیے ہمارے مشاہدے میں اب آ رہی، اس سے پہلے ڈلیوری کے لیے، ولادت کے لیے، زچگی کے لیے یہ چیز ہے ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں بھی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، کوئی بندہ کسی چیز کا قبضہ نہ چھوڑتا ہو، قبضہ دکان کا، مکان کا، زمین کا، یا حق نہ دیتا ہو۔ یہ آیت اصل میں حق بھی لیتی ہے۔ جسم سے بچہ لے لیا نا، جسم کے اندر بچہ چھپا ہوا تھا، اس آیت نے بچہ لے لیا۔ یہ آیت حق بھی لیتی ہے، یا کوئی ایسا فرد ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے۔ اگر اس جذبے سے، اس نیت سے اس آیت کو پڑھا جائے، اور وہ جتنا بندہ وجدان سے پڑھے گا، جتنا یقین سے پڑھے گا، جتنا اعتماد سے پڑھے گا، جتنا دل کی کیفیتوں سے پڑھے گا، جتنا اندر کے درد سے پڑھے گا، اور جتنا تصور خیال سے پڑھے گا، اتنا پھر اس کو کمال بھی ملے گا، حق مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے مکان کے قبضے، دکانوں کے، زمینوں کے، چیزوں کے قبضے یا پراپرٹی کا حق نہیں، جائیداد کا حق نہیں دیتے تھے۔ اس آیت میں وہ چیز بھی ہے، اور عمومی طور پہ میں آپ کو اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں، ڈلیوری کے لیے، زچگی کے لیے، ولادت کے لیے، بچوں کی، اولاد کی، اس کے لیے بہت کمال چیز۔ کسی کو زچگی، ڈلیوری کے لیے اس کا فائدہ ہو؟ آپ کو ہو؟ کس کو ہو؟ ہاں کہتے ہیں میں اس کا تعویذ بنا کے دیتا ہوں۔ کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 10-15 سال سے۔ جانوروں کے لیے کہتے ہیں گڑ پر پڑھ کر دے دیتے ہیں، اور جانوروں کے بچے کے مسئلہ ڈلیوری کا، ولادت کا حل ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی گڑ پر پڑھ کر دے دیں تو ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ جی پہلا بیٹا تھا، ڈاکٹر کہنے لگے بچہ الٹا ہے، آپریشن ہوگا۔ کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بتایا، 1 ہفتہ میاں بیوی دونوں نے خوب پڑھا، بچہ سیدھا بھی ہو گیا اور سیدھی راہوں سے بھی نکلا اور کرم بھی ہو گیا، کوئی سرجری آپریشن نہیں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، بس بیٹھ جائیں، ایک چیز بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس آیت سے فائدہ ملا، جس نے بھی لکھ کر دیا، پڑھ کر دم کیا کسی میٹھی چیز پر، کسی پانی پر، یا تصور میں پڑھتے رہے۔ میں تو اکثر حاملہ خواتین سے کہتا ہوں، جب بھی امید کیفیت محسوس ہو کہ امید سے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک 11 دفعہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اور جو قریب ہو ڈلیوری کا، جو ہے زچگی، ولادت کے قریب ایام میں کچھ زیادہ دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میں تو جس کو بتایا ہے اللہ نے بڑی سہولت سے اور عافیت سے اس کو بچے کی ولادت میں بہت نفع مند ثابت ہوئی ہے آیت مبارکہ۔ جس کو بتایا ہے وہ تقدیر کا نظام ہے، اگر تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس آیت کے بہت فائدے ہیں۔ اب آپ کو میں نے یہ آیت بتائی، یا آپ نے کہیں سے پڑھی، کہیں سے لی، تسبیح خانے سے لی، کہیں سے بھی لی، اب یہ عمل شروع ہوا، کتنے لوگوں کو اس آیت سے، اس آیت کی تکلیف سے نفع پہنچا، ایک اور فائدہ پہنچا تھا اس آیت کا، وہ بھی بتا دوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی پھل والا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، وہ آج تک میں نے اسے جمعہ میں نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں عید میں بھی ہوگا شاید، اور اس کے کاروباری معاملات پہ کچھ کمزور تھے، اچھے خاصے معاملات کچھ گڑبڑ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے فلاں جو ہے اس کا، وہ 8 دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ چل کے دعا کر لیں۔ میں نے اس کا نام سنا تو میں اس کے لیے استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کیا تھا، میں نے کہا اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دے، اس بندے کو معاف فرما دے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے، وہاں بندے بیٹھے تھے سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بار سورۃ یاسین پڑھی اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا،
यकीन जानिए आज तक इसका फायदा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था। ये साख्ता मेरे दिल में ये आयत आई, और आयत आई कि जिस्म से कोई चीज है जो नहीं निकल रही और अटकी हुई है, और वो रूह है। वो रूह है, जिसमें से कोई चीज है जो नहीं निकल रही, वो रूह है। एक पल में मेरे दिल में इस आयत के बारे में बाकायदा लॉजिक आई, दलील आई, और मैंने इस आयत को इस तस्वीर से पढ़ना शुरू कर, तस्वीर निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया यकीन के साथ। वअल्कत मा फीहा वतखल्लत वअज़नत लिरब्बिहा वहुक्कत। मौला इसके जैसे कहने लगा, अगर अपनी बेटी को सुखी रखना है, तलाकों की बढ़ती हुई शरह और जी भर के जहेज लिया और जी भर के अपने मुतालबे मनवाए कि मैं नाक वाला हूं, ऊंचे सर वाला हूं, मेरी जब बेटों की बारात आएगी तो आपने मेरी बारात के साथ क्या करना है। इतने फूल होंगे, मन, इतनी पत्तियां होंगी, इतने कालीन बिछेंगे, पूरा नक्शा ड्राइंग दी आपने, हमें इस तरह वेलकम करना है। एक दफा एक मरीज आया मेरे पास, उसके पास जिन्नात थे या नफ्सियाती मसला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हर चीज जिन्नात में नहीं होती, हर चीज जादू में नहीं होती, हर चीज के स्टेम जादू पे करें तो नहीं होती। मुझे अब समझ ना आए कि ये है क्या, नफ्सियाती मसला है या कोई जादुई मसला है, क्या करें, कैसे करें। मेरे दिल में अचानक अल्लाह की तरफ से बात आई कि इसको ऐसी कोई अल्लाह की अजमत का बोल बताएं। अगर अल्लाह की अजमत का बोल बताएंगे कि शयातीन और जिन्नात, शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात, चूड़े और काले जिन्नात अल्लाह की अजमत के बोल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सच्ची बात। अगर जी में आए कि कोई अल्लाह की अजमत की चीज बताऊं इसे, पता नहीं एकदम क्यों मेरे दिल में यह बात आई कि इसको बता, ये ईमान मुफस्सल पढ़े, बेबहा पढ़े, बस पढ़ के पागल होके पढ़। और दिल में एक तस्वर और ख्याल आया कि ये अल्लाह पे एतबार है, बंदे पे एतबार करे तो उसने कहा तूने मुझ पे एतबार किया था और मैंने तेरे एतबार की लाज रखी। इस एतबार पे अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह कहता है अच्छा तूने मुझ पे एतबार किया, जब क़यामत का दिन तेरा केस मेरे सामने आएगा और खुश तो मैं तुझे पकड़ा हुआ होगा और तुझे घसीट रहे होंगे और तेरा कोई वारिस नहीं होगा, तेरा कोई छुड़वाने वाला नहीं होगा। मां कहेगी ईसा अलैहिस्सलाम की मौला मुझे ईसा की सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं मौला मुझे माँ बाप नहीं चाहिए। हर नबी कहेगा मौला, और मेरा वाहिद कमली वाला कहेगा उम्मती उम्मती उम्मती। तो वाला उस दिन जब सिफारिशी खुद मैं बन जाऊंगा, मेरा अल्लाह कहते हैं जो पढ़ेगा पढ़े मेरे साथ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। असल में हमने ये ईमान मुफस्सल कह के अल्लाह पे एतबार किया है। अल्लाह हम तुझ पे एतबार करते हैं, कुछ भी नहीं देखा पर तू है। मैंने कहा उसको पढ़ो जाके, और इतने दिन के बाद मेरे पास फिर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ। अब उनके हाल सुने, उनके साथ हुआ क्या। कहने लगे जब हमने ये पढ़ना शुरू किया, दरअसल वो किसी कोई शैतानी चीज की शरारत थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बीमारी है, साइकी नफ्सियाती केस है या ढोंग है। ढोंग भी होता है, बड़े ढोंग देखे। तो लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि जब हमने ये पढ़ना शुरू किया तकलीफ बढ़ गई, और आपने पहले कह दिया था कि आप अगर चाहते हो कि आंखें भी, गला भी दबाएं और आंखें बाहर ना आए, अगर आप चाहते हो तो गला दबाने से आंखें तो बाहर आएंगी, तो परेशान ना होना और इसको पढ़ना ना छोड़ना। तो हम उसको पढ़ते रहे, कहने लगे पढ़ते पढ़ते ना, एक पल में ये मरीज उठ के बैठ गया।
बेहोश था, कभी दौरे थे, कभी क्या था। उसने पानी मांगा, खाना मांगा, और पानी पाना खाना खा के फिर सो गया। जैसे ना किसी बंदे को सुकून आ गया, कहने लगे पूरा 1.5 दिन सोया, और 1.5 दिन के बाद ये मरीज उठा तो हमने पूछा क्या था, फिर पानी मांगा, खाना मांगा। हमने कहा बेटा सो जाए, तो पूछे तो सही क्या था। उन्होंने मेरी नींद पूरी हो गई, मैं ठीक हो गया। था क्या? पिंजरे में बंद था, एक पिंजरा था बहुत बड़ा, और जैसे बहुत बड़ा आदमी था, और वो पिंजरे को ऐसे उठाए उठाए फिर रहा था जैसे बटेरबाज, तितरबाज या तोते के शौकीन तोते का पिंजरा हाथ में लिए फिर रहे। इतना बड़ा आदमी था और इतना बड़ा पिंजरा था, और मुझे ऐसे उठाए उठाए फिर रहा था, और उठा के ऐसे देखता जैसे कहता है मियां मिठू। इसी तरह मेरे साथ मेरे उसकी हालत थी, और बंद था मुझे, और फिर मुझे वो अजियतें देते थे। जिस वक्त आपने ये पढ़ा ना, पहली दफा पढ़ते ही कहा कि पिंजरा ऐसे टूटा एकदम, और उसके हाथ से नीचे गिर गया, और वो मेरे पिंजरे से लिपट गया कि पिंजरे में से निकल ना जाए। लेकिन आप जितना मुसलसल पढ़ते गए, उसकी ग्रिप, उसकी गिरफ्त कमजोर होती गई, होती गई, होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि वो निढाल हो गया, उसको अपना होश ना रहा, और वो खत्म हो गया। और कहा कि जब वो खत्म हुआ तो कुछ रूहानी नूरानी ऐसे चेहरे वाली हस्तियां आई, उन्होंने पिंजरे को ऐसे हाथ लगाते थे, वो तिनकों की तरह से टूटता जाता था, जबकि बहुत मोटी मोटी, कहा एक एक सतून पिल्लर के बराबर मोटी उसकी सुलाखें थी, एक एक सतून के बराबर, जैसे ही हमारे सामने सतून खड़े हैं उसकी सुलाखें थी। इतना मोटा, इतना ताकतवर था, और मुझे उसने जकड़ा हुआ था। और कहने लगे तुझे क्यों जकड़ा था? कहा कि मुझे इसलिए जकड़ा था कि मैं नापाकी की हालत में सो गया था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। अब इसमें मेरे आका की एक अदा समझ आती है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर नापाक हो जाओ तो फौरन गुस्ल कर लो, और अगर गुस्ल का मौका ना हो तो फिर क्या है, क्या कर लो? वुजू कर लो। और अगर वुजू भी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। जब नापाक होता है आदमी, फरिश्तों की हिफाजत उससे हट जाती है, फरिश्तों की सिक्योरिटी हट जाती है, फरिश्तों की ताकत और कुव्वत मौजूद है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इसको छोड़ दो, क्योंकि पाकीज़ा चीजें पाकीज़ा जिस्म के साथ आती। जो जिस्म मकरूह हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसके साथ पाकीज़ा चीजें नहीं होती। और जब फरिश्ते हट जाते हैं फिर मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, वबाएं, आफात, बीमारियां, तकलीफें, फिर ऐसी जिन्नाती चीजें आके इसको पकड़ लेती हैं और इसको अपना गुलाम बना लेती है। शैतानी चीजें इसको पकड़ लेती हैं, इसको गुलाम बना लेती। अब देखिए वजह क्या बनी कि मैं नापाक था। चलो नापाक है, गुस्ल का मौका नहीं मिल रहा, वुजू कर ले। वुजू का मौका नहीं मिल रहा, पानी नहीं है या कोई मजबूरी, जहां भी इस्तिरारी कैफियत है, कोई भी है, तो कम से कम तयम्मुम कर ले। और तयम्मुम करना का आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। एक तरफ देखें, ये देखें, ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ठीक करने के बाद ऐसे बाजू ऊपर कर लें, ऐसे कर लेंगे। और मिट्टी तयम्मुम कभी तवे पे ना कीजिएगा, तवे पे, मिट्टी पे, धूल पे, या ऐसा कपड़ा पाक हो जहां धूल लगी हुई हो, कोई दीवार हो, कपड़ा हो, खिड़की हो, जहां धूल जमी हुई हो, और इतनी हो कि आप हाथ रखें तो उस पर धूल लग जाए, या मिट्टी की ईंट हो, ढेला हो, ऐसे हाथ लगाएं। मलना जरूरी नहीं, लगाएं, हल्की सी धूल हो, अगर धूल ज्यादा लग जाए तो उसको ऐसे हाथों से ऐसे झाड़ दें और ऐसे रखें, ऐसे, बस ऐसे पूरे जिस्म पे, इसके ऊपर पूरे चेहरे पे ऐसे फेर दें, बस एक दफा ऐसे फेर, एक दफा ऐसे फेर दें, एक दफा फेर, फिर मिट्टी हो, फिर ऐसे करेंगे,
ایسے, اور اس ہاتھ کو ایسے کریں, ایسے چھوٹی 3 انگلیاں, 3 انگلیوں کے پیچھے رکھ کے ایسے 2 انگلیوں کے درمیان سے نکالتے ہیں. یہ 3 انگلیاں 3 انگلی رکھ کے ایسے 2 انگلیوں کے درمیان رکھا, تمام ہو گیا. لیکن تیمم نہیں تھا اس کا, یہ ناپاک تھا. وضو نہیں تھا, غسل نہیں تھا, یہ ناپاک تھا. یہ ناپاک تھا, غسل نہیں تھا, وضو نہیں تھا, یہ ناپاک تھا. اس لیے ہم اس پہ غالب آئے اور کہا کہ وہ پنجرا ایسے ٹوٹ گیا. اور جب میں اس میں سے پنجرے میں ٹوٹا تو کچھ نورانی ہستی آئیں, انہوں نے اٹھا کے ہمیں تھپکی دی اور ان میں سے خوشبو نکل رہی تھی. یقیناً وہ اللہ کے فرشتے ہی تھے, میرا گمان ہے. میں نے کوئی فرشتے دیکھے تو نہیں, وہ اللہ کے فرشتے تھے, وہ اللہ کی مخلوق تھی, وہ اللہ کی مخلوق تھی. اور کہا بس کے بعد مجھے سکون آ گیا. اللہ پہ اعتبار کر کے دیکھیں کتنی طاقتور چیز ہے. جنات کو, شیاطین کو اور ایسے پگھلا کے رکھتا ہے, اور جناتی وسوسوں کو, گناہوں کے وسوسوں کو, شیطانی وسوسوں کو. میں نے ایک بندے سے ایک بات کہی, میں نے کہا یہ پڑھ کے نا آمنت باللہ 1 دفعہ پڑھ, 100 دفعہ پڑھ, 200 دفعہ پڑھ, 3 دفعہ پڑھ, جتنی دفعہ پڑھ کے اللہ سے باتیں کر. کہ اللہ میں نے تجھ پہ اعتبار کیا, اللہ تو نے کہا فرشتے ہیں, اللہ میں نے اعتماد کیا, اللہ تیری کتابیں اعتماد کی, میں نے نہیں دیکھی. قرآن سچا ہے, بولا میں نے جبریل کو نہیں دیکھا, میں نے اترتے نہیں دیکھا, بس صرف کلام ہے, سچا ہے. بولے اللہ میں نے تیرے ہر امر پہ, تیری ہر طاقت, تیرے ہر قوت, تیرے سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ خیر کا ہے یا شر کا ہے, اللہ میں نے اعتبار کیا. اور اللہ آخری چیز یہ ہے کہ پھر سے میں اٹھایا اور لوٹایا جاؤں گا, بولا میں نے اس پہ بھی اعتبار کیا. اللہ سارے اعتبار کر لیے تجھ پہ. میں اتنے اعتبار اگر کسی دنیا والے پہ کرتا, مولا مجھے وہ من کی مرادیں دیتا. اللہ تجھ پہ اعتبار کیا ہے, ٹھیک ہے میرا من سچا نہیں, میرے بول سچے نہیں, تیرا اعتبار تو سچا ہے اور تو سچا ہے, اور یہ تیرے بول تو سچے ہیں نا. آمنت باللہ تو سچا ہے, وہ ملائکت یہ بھی سچا ہے, وہ کتبی یہ بھی سچا ہے, وہ رسول یہ بھی سچا ہے, والیوم الآخر یہ بھی سچا ہے, والقدر خیر ہی سچا, وشر ہی سچا, یہ سب بول سچے ہیں. والبعث بعد الموت, یا نہیں یہ سب سچے ہیں. میں اپنی سچائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, تیری رحمت کا دعویٰ ہے. اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے, یہ میری مشکل حل کر دے, مجھے شیطان کے نفس کے ان جنگل سے, اس دنگل سے, اس چنگل سے مولا نکال دے. مجھے کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھا نا, کہا میری کان خود آواز سن رہے تھے اور ایسے سن رہے تھے, میرے بندے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرے رب کے اعتماد کو تو تولتا ہے, ہم تجھے دیں گے, تو تو مانگے گا دیں گے. اگر کوئی دیر ہو جائے اس میں بھی تیری مصلحت ہوگی, اس میں بھی تیرے لیے خیر ہوگی, پر ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے. ہم تجھے دیں گے اور ضرور دیں گے. اس دعا کو یاد کریں, جن کو یاد نہیں اٹکتی ہے. میں بھی اپنی دعا کو صحیح کروں, آپ بھی, ہم یاد کریں اس کو اور اس کو پڑھا کریں. اس کی کوئی لمٹ نہیں, اس کی کوئی تعداد نہیں, بس اپنی زندگی کی دعاؤں میں اس کو پڑھا کریں اور پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یقین ہو کہ ہم اللہ پہ اعتبار کر رہے ہیں اور اللہ کو سچا کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سارے نظام کو, سچائی کو دل کی گہرائیوں سے مان رہے ہیں. مولا یہ سب کچھ تو جو کہہ رہا سچ ہے, سچ ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, موت کے بعد کی زندگی کو ہم جانتے نہیں, پر تو سچ ہے اور تیرا یہ سب کچھ سچ ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ کا جو مال ہے نا, جس مال کے پیچھے ہے, کبھی زندگی اور نسلوں میں راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. وہ رشوت کا مال ہے, وہ سود کا مال ہے, اور وہ جہیز کا مال ہے, اور وہ چوری کا مال ہے, اور وہ جیب تراشی کا مال ہے. جس مال کے پیچھے ہے
वो कभी राहत का जरिया नस्लों में नहीं बन सकता। उससे बीमारियां, लूले, लंगड़े, अपाहज और परेशान और जिंदगी के नाअहल तरीन लोग उससे जन्म लेते हैं। जिस माल के पीछे आओ, जिस माल के अंदर आओ, जहेज के नाम पे जो माल आता है उसमें आ होती है, मुतालबात की लिस्ट है पूरी दी जाती है, और सारी जिंदगी बेटी को उस नाम से जलील किया जाता है कि तो लाई क्या थी, ये क्या क्वालिटी का चीज लाई है। ऐसी होती है हमारे यहां तो फला क्वालिटी इस्तेमाल होती है, जबकि खुद मुआशी तौर पर बेचारे गरीब हैं, तंगदस्त हैं, गरीब हैं। कई माएं रोती मेरे पास आती हैं, उनके आंसू ऐसे टप टप। एक खातून ने आके मेरे सामने एक लिस्ट रख दी, वो अब भी मेरी रद्दी में होगी, लिस्ट रख दी ऐसे, और उसके अंदर लिस्ट के अंदर एक पूरा का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ था, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और आगे बाजू का ब्रैकेट में ये लिखा हुआ था कि ये चीज फलां कंपनी की चाहिए। कंपनियां भी लिखी हुई थी, ब्रांड भी लिखा हुआ था, ये चीज चाहिए। लंबी लिस्ट थी। कहने लगे कि 3 मरले का एक प्लाट पड़ा हुआ था, हमने वो प्लाट बेटी के लिए बेचा है और उसका सारा खर्चा हमने कर दिया है। और वो लिस्ट पता है क्या थी? शादी के बाद थी। ये चाहिए। कहने लगा अगर अपनी बेटी को सुखी रखना है तो उसके सुख के लिए दो, हमें जरूरत नहीं है, वो तो रह रही है, एक कमरे में रहेगी। जितना बड़ा भी बंगला होगा ना, मिलेगा एक कमरा। क्या ख्याल है? मिलेगा एक ही कमरा। वो तो रह रही है। उसके आंसू टप टप ऐसे गिर रहे थे। हमारे पास प्लाट ही 3 मरले का था, वो हमने रखा हुआ था अपने किसी जरूरत के लिए, और वो हमने बेच दी। अब इस लिस्ट के लिए 3 मरले का और प्लाट चाहिए, 5 मरले का और प्लाट चाहिए। हम कहां से लाए? नस्लों में तबाहियां और बर्बादियां होती हैं, और फिर जितना माल जहेज के नाम पे लिया जाता है उससे कहीं ज्यादा, 100 गुना 70 गुना ज्यादा मुसीबतों और परेशानियों में लगाया जाता है। उस माल के पीछे आह होती है। तलाकों की बढ़ती हुई शरह, बेऔलादी की बढ़ती हुई शरह, और घरों के झगड़े और परेशानियां और इनके मसाइल, टूटे घर और उलझी जिंदगी, जिसको हम कहते हैं फैमिली सिस्टम खत्म हो जाना, कि फैमिली सिस्टम बिल्कुल अपसेट हो गया है, सेट नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ आहें होती हैं, कुछ बद्दुआएं होती हैं, कुछ फरियादें होती हैं। और जब वो फरियादें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, मैं वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, तो हमारे बाग के साथ आगे एक पुल थी। तो वालिद साहब ने देखा ना, तो आगे जाके कहा अपने मुलाजिम को, जाके पुल के आगे कुछ लकड़ियां जमा है, फौरन निकाल। मैंने कहा जी वो क्यों? फरमाया बेटा ये लकड़ी एक जमा होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, फिर ये जमा होके पानी बंद होगा, फिर ये किनारे तोड़ेगा और लोगों की फसलें खराब होंगी। तो अभी से इस पुल को साफ कर दें, लकड़ियां जमा नहीं होंगी, पुल नहीं, किनारे नहीं टूटेंगे और फसलें खराब नहीं होंगे। ये तिनके, ये आहें जमा होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं, फिर नस्लों तक चलती हैं। अभी इसी मुलाकात में मेरी हवेली में एक साहब ने मुझसे मुलाकात की, अपने हालात सुना रहे थे। सुनाते सुनाते कहने लगे मैंने सोचा है कि हमारी 5वीं नस्ल है जो कि मसाइल और परेशानियों में मुब्तला है। मैं हूं, मेरा बेटा है, 2 नस्लें ये हो गई। मेरे वालिद, मैंने उनको जिंदगी भर मुश्किलात परेशानियों में देखा। फिर उनके वालिद को मैंने दादा को देखा, परदादा को देखा नहीं, लेकिन सुना है वो भी मसाइल और मुसीबतों और परेशानियों में थे। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है, क्यों है? कहने लगा कोई जादू कहता है, कोई बंदिश कहता है। लेकिन मेरी वालिदा एक बात कहा करती थी कि हमारे दादा के बेटे ज्यादा थे
اور میرے دادا کے بیٹے خوبصورت بھی تھے، اس دور میں تعلیم یافتہ تھے، اور میرے دادا نے 2 بیٹوں کو اس دور میں علی گڑھ سے پڑھوایا تھا، اور بر صغیر میں علی گڑھ سے جو بندہ پڑھ کے آتا تھا وہ سمجھ لیں کہ وہ علاقے نہیں پورے ضلع علاقے کے اندر کنگ ہوتا تھا، اور اپنے ساتھ نام کے ساتھ لکھتا تھا علیگ یا علیگ لکھتا تھا، علیگ یعنی علی گڑھ۔ اور پھر بیٹوں کو اس نے شادی کے لیے رشتے آئے، اور کئی گھروں میں رشتے کو انہوں نے، تو اس نے کہا کہ میں یہ چیزیں ہوں گی اور یہ میرا معیار ہوگا۔ لگے کہ اس نے کئی لڑکیوں کو صرف اس وجہ سے کہ ان کے ماتھے کے بال ذرا یہاں نہیں تھے ریجیکٹ کر دیا، اور بہت بری طرح، اور جی بھر کے جہیز لیا، اور جی بھر کے اپنے مطالبے منوائے کہ میں ناک والا ہوں، اونچے سر والا ہوں، میری جب بیٹوں کی بارات آئے گی تو آپ نے میری بارات کے ساتھ کیا کرنا ہے، اتنے پھول ہوں گے، اتنی پتیاں ہوں گی، اتنے قالین بچھیں گے، پورا نقشہ ڈرائنگ دی ان لوگوں کو کہ یہ نظام ہوگا، آپ نے ہمیں اس طرح ویلکم کرنا ہے، خوش آمدید کرنا ہے، یہ نظام ہوگا۔ اور بیٹی والے مجبور تھے، اور کہا بس انہوں نے یہ کر دیا، اس کے بعد مجبوریاں ہماری زندگی کا مقدر بن گئی ہیں، اور ہم میں سے اب ہر شخص مجبور ہے، اور ہر شخص بیزار ہے، پریشان ہے۔ میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی کہ جو جہیز کے نام پہ مطالبے کریں، لوگ کوشش کریں ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور ایک بات میں ابھی کچھ علماء کی جماعت میرے پاس آئی، بڑے بڑے وہیں حویلی میں، ان سے میں نے ایک سوال کیا، تو میں نے کہا کہ یہ جہیز کے نام پہ جو مطالبہ ہوتا ہے سوائے حق المہر کے، مہر میں جو چیز ہو، 1000 روپے ہے چاہے لاکھ روپے ہے، کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ فرمانے لگے یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور رشوت لینے اور دینے والے دونوں لعنتی ہیں، اور پہلے دن سے لعنت کا مال ان کے گھر میں آتا ہے، جو لسٹیں دیتے ہیں۔ ہمارے انگلینڈ امریکہ سے رمضان گزارنے یہاں احباب آئے تو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں وہاں جو انڈین لوگ رہتے ہیں، پاکستانی انڈین، ان کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جوڑا اور گھوڑا، جوڑا اور گھوڑا۔ جی بیٹے کی ہم نے شادی کرنی ہے، بیٹی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اب کیا دیں گے، جوڑا اور گھوڑا۔ گھوڑے سے مراد گاڑی، جوڑوں سے مراد ٹرکوں کے ٹرک جہیز، اور ڈائمنڈ کے سیٹ اور سونے کے سیٹ، جوڑا اور گھوڑا۔ جہیز کے نام پہ جو مال آتا ہے اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ فیصلہ کر کے کہیں کہ جی میں نے جہیز ہم نے نہیں لینا، اور بیٹی بھی دے، حال بھی بک کرائیں، بیٹی بھی دے اور بہت بڑا کھانوں کا نظام بھی کریں، ان کے ذمہ کہاں ہے؟ ان کے ذمہ کہاں ہے؟ ان کے ذمہ تو نہیں ہے، بیٹی والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ایک عجیب چیز اور لکھی ہے، میں مخلوق کے نفع کی فائدے کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا مجھے خون کی کمی تھی، اور میرے دل میں تصور آیا کہ آپ نے بتایا نا کہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری کے لیے ایک آیت ہے، سورۃ انشقاق پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آیت ہے، اور واقعی اس آیت کی تاثیر ہے۔ اس آیت کا تعویذ لکھ کے باندھ دیں تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تعویذ جتنے لوگوں کو باندھتے جائیں، 400 500 1000 جتنے کو، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یقین شرط ہے، یقین۔ تو ایک گمان ہوا کہ یہ آیت خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ جب حاملہ کی زچگی میں
جو ہے حاملہ کوئی تو خون اس کا بہتا ہے. تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میرے خون میں بہت زیادہ کمی تھی, ایچ بی, ہیموگلوبن, اور یہ سارا نظام بہت کمزور تھا. اب ایک تصویر پڑھی صبح شام یا ہر نماز کے بعد, صرف چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. اور اس آیت کو ضمن میں عرض کرتا جاؤں, یہ آیت خون کی کمی کے لیے ہمارے مشاہدے میں اب آ رہی. اس سے پہلے ڈلیوری کے لیے, ولادت کے لیے, زچگی کے لیے یہ چیز ہے ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں بھی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی عرض کروں گا, کوئی بندہ کسی چیز کا قبضہ نہ چھوڑتا ہو, قبضہ دکان کا, مکان کا, زمین کا, یا حق نہ دیتا ہو. یہ آیت اصل میں حق بھی لیتی ہے. جسم سے بچہ لے لیا نا, جسم کے اندر بچہ چھپا ہوا تھا, اس آیت نے بچہ لے لیا. یہ آیت حق بھی لیتی ہے. یہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے. اگر اس جذبے سے, اس نیت سے اس آیت کو پڑھا جائے, اور وہ جتنا بندہ وجدان سے پڑھے گا, جتنا یقین سے پڑھے گا, جتنا اعتماد سے پڑھے گا, جتنا دل کی کیفیتوں سے پڑھے گا, جتنا اندر کے درد سے پڑھے گا, اور جتنا تصور خیال سے پڑھے گا, اتنا پھر اس کو کمال بھی ملے گا, حق مل جاتا ہے. کئی لوگوں کے مکان کے قبضے, دکانوں کے, زمینوں کے, چیزوں کے قبضے یا پراپرٹی کا حق نہیں, جائیداد کا حق نہیں دیتے تھے. اس آیت میں وہ چیز بھی ہے. اور عمومی طور پہ میں آپ کو اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں, ڈلیوری کے لیے, زچگی کے لیے, ولادت کے لیے, بچوں کی, اولاد کی, اس کے لیے بہت کمال چیز. کسی کو زچگی, ڈلیوری کے لیے اس کا فائدہ ہو, آپ کو ہو, کس کو ہو؟ ہاں, کہتے میں اس کا تعویذ بنا کے دیتا ہوں. کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 10-15 سال سے. جانوروں کے لیے کہتے ہیں گڑ پر پڑھ کر دے دیتے ہیں, اور جانوروں کے بچے کے مسئلہ ڈلیوری کا, ولادت کا حل ہوتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی گڑ پر پڑھ کر دیتے ہیں تو ان کا بھی حل ہو جائے گا. جی پہلا بیٹا تھا, ڈاکٹر کہنے لگے بچہ الٹا ہے, آپریشن ہوگا. کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا, آپ نے بتایا. 1 ہفتہ میاں بیوی دونوں نے خوب پڑھا, بچہ سیدھا بھی ہو گیا اور سیدھی راہوں سے بھی نکلا اور کرم بھی ہو گیا, کوئی سرجری آپریشن نہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں, بس بیٹھ جائیں, ایک چیز بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس آیت سے فائدہ ملا, جس نے وہ لکھ کر دیا, پڑھ کر دم کیا کسی میٹھی چیز پر, کسی پانی پر, یا تصور میں پڑھتے رہے. میں تو اکثر حاملہ خواتین سے کہتا ہوں, جب بھی امید کیفیت محسوس ہو کہ امید سے, اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک 11 دفعہ پڑھ لیں نماز کے بعد, اور جو قریب ہو ڈلیوری کا, جو ہے زچگی, ولادت کے قریب ایام میں کچھ زیادہ دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. میں تو جس کو بتایا ہے اللہ نے بڑی سہولت سے اور عافیت سے اس کو بچے کی ولادت میں بہت نفع مند ثابت ہوئی ہے. آیت مبارکہ جس کو بھی بتایا ہے, وہ تقدیر کا نظام ہے اگر, تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس آیت کے بہت فائدے ہیں. اب آپ کو میں نے یہ آیت بتائی, یا آپ نے کہیں سے پڑھی, کہیں سے لی, تسبیح خانے سے لی, کہیں سے بھی لی. اب یہ عمل شروع ہوا, کتنے لوگوں کو اس آیت سے, اس آیت کی تکلیف سے نفع پہنچا. ایک اور فائدہ پہنچا تھا اس آیت کا, وہ بھی بتا دوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی پھل والا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے, وہ آج تک میں نے اسے جمعہ بھی نہیں دیکھا تھا, پتہ نہیں عید میں بھی ہوگا شاید, اور اس کے کاروباری معاملات پہ کچھ کمزور تھے, اچھے خاصے معاملات کچھ گڑبڑ تھے. مجھ سے کہنے لگے فلاں جو ہے اس کا, وہ 8 دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی. آپ
चल के दुआ कर लो। मैंने उसका नाम सुना तो मैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ मेरे साथ भी उन्होंने कुछ किया था। मैंने कहा अल्लाह तेरी रज़ा की खातिर माफ किया, मुझे भी माफ कर दे, उस बंदे को भी माफ फरमा दे। मैं जब वहां गया तो मैंने वहां बंदे बैठे थे, सूरत यासीन पढ़ रहे थे। मैंने कहा ठीक पढ़ रहे हैं। मैंने एक बार सूरत यासीन पढ़ी और उसके बाद इस आयत को पढ़ना शुरू कर दिया। यकीन जानी आज तक इसका फायदा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था। साख्ता मेरे दिल में यह आयत आई, और आयत आई कि जिस्म से कोई चीज है जो नहीं निकल रही और अटकी हुई है, और वह रूह है। वह रूह है, जिसमें से कोई चीज है जो नहीं निकल रही, वह रूह है। एक पल में मेरे दिल में इस आयत के बारे में बाकायदा लॉजिक आई, दलील आई, और मैंने इस आयत को इस तस्वीर से पढ़ना शुरू कर, तस्वीर निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया यकीन के साथ। वअल्कत मा फीहा वतखल्लत वअज़नत लिरब्बिहा वहुक्कत। मौला इसके जिस्म से इसके रूह भी निकाल दे, पर अपने नाम का कोई कलमा भी दे दे, खात्मा भी ईमान पर कर दे। बहुत पुरानी बात अचानक मेरे